الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے اور جن لوگوں نے نیک کام کیے ہوئے ہیں ان کو جنت دی جائے گی، جس میں باغ ہیں، جس میں شہد کی نہریں ہیں، جس میں دودھ کی نہریں ہیں، جس میں پانی کی نہریں ہیں، اور جس میں پرندوں کے گوشت ہیں، اور ہر وہ چیز جو آپ چاہیں گے آپ کو وہاں پر کھانے کو ملے گی۔ ایسے ہی ہے نا، ہم مسلمان یہ بات سمجھتے ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں ہم خالص دودھ لینے کی بجائے ہم لوگ پروسیس دودھ لینا بھی اور بیچنا بھی پسند، ہم لوگ خالص شہد کو چھوڑ کر پروسیس شہد لینا بھی اور بیچنا بھی پسند کرتے ہیں۔ مسلمان ملکوں میں جہاں پر پانی، مجھے نہیں پتا پاکستان میں کوئی ایک جگہ ایسا ہو جہاں پر پانی پینے کا دستیاب ہو، ایسے ہی ہے نا، میں ٹھیک بول رہا ہوں؟ اب آپ میری اگلی بات کو غور سے سنیں۔ ہمیں جب ہم سوچتے ہیں اس بات پر کہ ہم جب دوسری دنیا میں ہوں تو خالص شہد، خالص دودھ، پرندوں کا گوشت جو کہ خالص، تو ہم ایک ویژولائز کرتے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہو گیا، رائٹ؟ یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی دی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر دودھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں شہد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں پرندوں کا گوشت نہیں ہے۔ یہ ایک ہمیں سمجھانے کی کوشش ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے بنایا ہے، خالص چیزیں بنائی ہیں، وہ کتنی ضروری ہیں اور ان کا کیا لیول ہے، یہ آج اس دور میں آ کے ہمیں سمجھ۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ میں سے کوئی ڈائریکٹ نلکے کا پانی آپ کی ٹینکیوں میں جو جاتا ہے کوئی پی سکتا ہے؟ پانی کی بوتلیں جو ہیں، ہم تو یہ والے پانی پیتے ہیں نا، ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ والے پانی پینے گھروں، تو ہم نے پہلے تو اپنی زندگیوں سے خالص پانی نکال دیا ہوا ہے۔ ہم آتے ہیں خالص دودھ کی طرف، جنت میں جا کے ہم یہ خالص دودھ کی ویژولائز کریں گے، لیکن اس دنیا میں خالص دودھ کے لیے ہم کوشش نہیں کریں گے۔ ہم کیا کریں گے، ہمارے بیچنے والے بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، بیچنے والا جو ہے وہ اس میں پانی ڈالے گا، اس میں پاؤڈر ڈالے گا، اس میں کیمیکلز ڈالے گا۔ یہ روز فوڈ اتھارٹی والے پکڑے ہوتے ہیں، روز آ رہے ہوتے ہیں، وہ غریب جتنا بھی کام کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کریں، تھوڑے سے لوگ کتنے لوگوں کو پکڑیں اور کیا کریں۔ آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے دائیں بائیں کوئی اچھے لوگ ڈھونڈیں اور خالص دودھ پئیں۔ اچھا، ایک اور میں اس پر ٹاپک پر یہ بات کرتے کرتے ایک اور ڈسکس کرتا ہوں۔ ہماری ساری خواتین کی ایک عادت ہے، خواتین، میں معذرت کے ساتھ آپ سب سے یہ بات کرتا ہوں، وہ جب دودھ اویلیبل ہوتا ہے، کوئی وینڈر آتا ہے دودھ دیتا ہے، تو آپ اس بات پر کیوں فوکس ہیں کہ وہ 100 روپیہ دے رہا ہے اور وہ جو دوسرا آتا ہے وہ 120 پہ دے رہا ہے؟ اب تھوڑے سے اپنے کسی گھر کے افراد کو کہیں کہ جا کے ریسرچ کریں، 100 روپے والا دودھ والا اگر آپ کو دے رہا ہے اور دوسرا وہی چیز 120 میں دے رہا ہے، تو اس میں فرق ہوگا۔ وہ 20 روپے آپ کی ہیلتھ کے ہیں، وہ 20 روپے خالص دودھ کے ہیں، تو اس کو وہ تھوڑا سا زیادہ پے کر کے اپنی اور اپنی فیملی کی ہیلتھ کا خیال کریں، اس چکر سے باہر آ جائیں۔ آپ کے پورے مہینے کے بجٹ میں 1500 روپے کا فرق آئے گا، لیکن میرے خیال میں آپ کے جو فیملی ہے اس کی صحت میں جو یہ گڑبڑ کرے گا وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ جگہ جگہ وہ بوٹلز میں اسلامی شہد اور غیر اسلامی شہد اور پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، امپورٹڈ بھی ہے، لوکل بھی ہے۔ امپورٹڈ مہنگی بہت ہے اور لوکل پر بھروسہ کسی کا نہیں ہے۔ بات یہ ہمارے جو یہ بھائی جو یہ شہد وغیرہ بناتے ہیں، دیکھیں شہد تو مکھی نے ہی بنانا ہے، لیکن اس کے بنانے کے لیے ایک نیچرل پروڈکشن ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے وہاں گڑ وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے جس کے اوپر وہ جو بیز ہے، ہنی بیز، انہوں نے اس میں سے کلیکشن کرنی ہے اور جا کے وہ شہد بنانا ہے۔ وہ شہد مارکیٹ میں آنا ہے اور وہ ایک انفیریئر کوالٹی کا شہد ہونا ہے، اور پھر اس کے اندر بھی وہ پروسیسنگ اور اس میں چینی اور پتہ نہیں کیا کیا مکس کر۔ پھر حوالہ دوں گا کہ فوڈ اتھارٹی والے جب یہ چیزیں پکڑتے ہیں، سارا دن وہ ویڈیوز چلا رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم جا کے وہی چیزیں خریدتے ہیں، ہے نا مزے کی بات کہ وہی چیزیں ہم لوگ خریدتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کیچپ، جس کا اسکیم ابھی اتنا بڑا چل رہا ہے، کیچپ کی انہوں نے فیکٹری پکڑی ہے اور انہوں نے اتنا زیادہ اس کے اندر دکھایا کہ کیمیکلز، گند اور کلرز، اور ان گندے ڈرموں میں، اور وہاں پر چوہے بھی پھیر رہے ہیں اور وہاں کاکروچ بھی پھیر رہے ہیں اور مکھیاں بھی پھیر رہی ہیں، پھر وہ خوبصورت پیکنگز میں کر کے مارکیٹ میں آتا ہے۔ ہماری خواتین جب جائیں گی وہاں پر انہوں نے دیکھنا ہے یہ 120 روپے کا پاؤچ ہے، اس پاؤچ کے ساتھ یہ چیز فری ہے، بائی ون گیٹ ون فری ہے، سستی ترین چیز اٹھانی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی فیملی کو بیماری کھلا دینی ہے۔ بہت بلنٹ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ حقیقت ہے جس کے اوپر بات ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ میں چیز پروڈیوس کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ میں اس لیے ٹھیک چیز پروڈیوس کرتا ہوں، جب میں لوگوں کو دیتا ہوں میں سیٹسفائڈ آدمی، خالص چیز دیتا ہوں۔ فارمر چیز میکنگ پروڈیوس ون آف دی بیسٹ پروڈکٹس، اور یہاں تک نہیں ہے ہمارے ہائیجین لیولز، ہم لوگ اور ہم امپروومنٹ بھی یقین رکھتے ہیں، ہم یہاں پر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں اس کو اور ٹھیک کرو اور ٹھیک کرو اور ٹھیک کرو۔ میں نے اپنی پوری ٹیم کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے امپروومنٹ چاہیے، مجھے صفائی کا لیول اور کرو، ہم اور اپ گریڈ کریں۔ میری ٹیم ہے جس میں لڑکے بھی ہیں، جس میں لڑکیاں بھی ہیں، جن کو ان کاموں سے اپنی حد تک عشق اور لگاؤ ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں، وہ میرا پورا ساتھ دیتے ہیں اس کام کے اندر۔ انہیں پتہ ہے ہم جو پروڈکٹس لے کے آ رہے ہیں اب صرف مارکیٹ میں پیسہ کمانے، اور جو ایک پریویل کرتا ہے ایک مائنڈ سیٹ پاکستان میں کہ بس کام آ گیا، دھڑی لگاؤ، کام کرو، پیسے کماؤ۔ پیسہ تو ہم کما لیں گے، چیز کی پروڈکٹ ہے، ہمیں پتہ ہے ہم مارکیٹ میں ساری دنیا کما رہی ہے، ایک آٹھ ہمارے ہاتھ میں، ہم کما لیں گے، لیکن فارمر چیز میکنگ کا یہ مقصد نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ پاکستان میں
نان پروسیس اور خالص دینا ہے، اور وہ بھی ہم چھوڑنے پر تیار ہیں، لیکن ہم لوگ ہر چیز آپ کو کھلانے پر تیار نہیں۔ برانڈ جو ہے برانڈ سٹینڈرڈز پر کمپرومائز نہیں کرتا، یاد رکھیں، جو برانڈ ہوگا وہ سٹینڈرڈز پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یہ ضرور ہے وہ پروسیسڈ ہو، وہ آرٹیفیشیل چیز بنائے، وہ کچھ بھی بنائے، لیکن اس کے ایس او پیز ہوں گے۔ جبکہ نان برانڈیڈ کہیں سے بھی کر رہا ہو، کہیں گھر سے کر رہا ہو، کام کہیں سے کر رہا ہو، اس کا کیا ہے، ایک دن مکھی مچھر بھی بیٹھا ہے وہ بھی بیچ میں رگڑ دے گا، وہ پروسیسڈ ہو یا نان پروسیسڈ ہو، دوسرے دن کوئی چوہا بھی پھرتا ہوا پھر وہاں سے گزر گیا، کوئی بلی بھی آ گئی۔ میں فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، کیونکہ پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے نا، یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہم اسے آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ولی اللہ نہیں پھیر رہے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں بڑے زبردست کر رہے ہیں جی، ان پہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، کیونکہ میں اس قوم کو ایماندار قوم دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو ایماندار بچے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری پروڈکٹس میں پریزرویٹیوز نہیں ہیں، کیمیکلز نہیں ہیں، ایڈیٹیوز نہیں ہیں، ویجیٹیبل آئلس نہیں ہیں۔ ہم نے صرف دودھ کو لینا ہے، وہ بھی ہمارا سرٹیفائڈ دودھ ہے، ایسے نہیں ہے ماجے کا جیسے پکڑ کے جو بھی اس میں پاؤڈر والے دودھ ہیں جو بھی آ گیا پہلے اس دودھ کو لیں، پھر کریم الگ کریں، پھر وہ جو ہلکا سا چیز رہے گی اس میں سے ہم کاٹیج بھی بنا دیں، موزریلا بھی بنا دیں۔ ہم یہ سب کچھ کر سکتے تھے، اسکل میرے ہاتھ میں ہے، میں یہ سب کچھ کر سکتا تھا، اور میں راتوں رات پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہو سکتا ہوں اب بھی۔ لیکن میرا یہ مجھے جتنی زندگی دی ہے، جتنا کچھ میرے پاس ہے، الحمدللہ میں ایم اے ویری سیٹسفائڈ پرسن، انجوائے کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں تو میں شرمندہ نہ ہوں۔ جہاں پر دودھ میں پانی ملانے کو، خالص پانی ملانے کو ایمانداری کا درجہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے غلط پانی نہیں ملایا، ہم نے صرف پانی ملایا ہے، یہ ہماری ایمانداری ہے، میں اس ملک میں خالص چیز دینے کی کوشش کی۔ میں نے اس ملک میں لوگوں کو خالص چیز کی انڈسٹری دینے کی کوشش کی کہ میرے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے اور میرے لوگوں کو ایک پروڈکٹ ٹھیک ملتی رہے، کیونکہ یہ ایک پروڈکٹ کتنی ضروری ہے۔ یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ چیز جب آپ 100 گرام کھاتے ہیں، 100 گرامز، جب آپ فارمر چیز میکنگ یا نان پروسیس آرٹیزنل، ٹھیک، یو آر کنزیومنگ 10 گلاس آف ملک۔ آپ کے بچے دودھ نہیں پیتے ہیں، کوئی دودھ نہیں پیتا، ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہیں، لیکن جب چیز آپ ان کو دیں گے تو وہ اس کو بڑے انجوائے کر کے کھائیں گے، وہ 100 گرام چھوڑ کے 300 گرام بھی کھا جائیں گے۔ تو وہ اگر اب وہ 100 گرام روز کا کنزیوم کریں تو دے آر ڈرنکنگ 10 گلاس آف ملک۔ آپ سوچیں ان کی امیون سسٹم کہاں جا رہے ہیں، ان کی ہیلتھ کہاں جا رہی ہے، ان کے آرگنز کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں، ان کے ذہن کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ یہ میرا فلسفہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو میں انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم ہر ایک کو سیٹسفائڈ نہیں کر سکتے ہیں، وی کی ناٹ میک ایوری ون ہیپی۔ میں ذرا جذباتی ہوا تھا، میں نے سوچا کہ میں جب ایک سپر اسٹور سے نکلا ہوں، وہاں پر میں نے بڑی خوبصورت پیکنگز میں یہ کیچ اپ دیکھے ہیں، میں نے وہاں پر چیز کی پیکنگز دیکھی ہیں، وہاں میں نے دودھ کی پیکنگز دیکھی ہیں، وہاں میں نے بٹر دیکھے ہیں، وہاں میں نے اور بہت ساری چیزیں دیکھی جو کہ ایک نارمل پریکٹس ہے، لیکن آج میں نے اسے ایک اور ہی اینگل سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یار یہ کتنی خوبصورت پیکنگز ہیں، اگر میں ایک عام آدمی ہوں جس کو نہیں پتہ ان چیزوں کا، میں وہ کارٹ لے کر آؤں گا، یہ بھی ڈالوں گا، یہ بھی ڈالوں گا، یہ پرائس ٹیگ دیکھوں گا، میں پروڈکٹ دیکھوں گا، میں دیکھوں گا فری مجھے کون سا مل رہا ہے۔ تو مجھے محسوس ہوا یہ تو ٹرک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ تو سارے لوگوں کے ساتھ ایک ٹرکی پارٹ ہے اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے، جو کہ ایک انفیریئر کوالٹی ہے۔ آپ نے پیکنگز بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ بائی ون گیٹ ون فری، یا اس کے ساتھ کوئی چیز لگا دی ہوئی ہے فری کے طور پر، یا کوئی اور ایسا کر دیا ہوا ہے۔ اور جو بٹرز میں نے دیکھے ہیں انفارچونیٹلی پاکستان میں بٹر کا کوئی حال نہیں ہے سوائے 1-2 اچھی کمپنیوں کے۔ باقی جتنا بھی بٹر میں نے دیکھا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آئل کا بٹر ہے، وہ ویجیٹیبل آئل کا بٹر ہے، وہ بٹر نہیں ہے جب آپ کھاتے ہیں تو اپنے بچوں کو آئل کھلا رہے ہیں، ویجیٹیبل آئل کھلا رہے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، لہٰذا آپ کو یہ ریسرچ خود کرنی ہے۔ دیکھیں میں نہیں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ نے کس کمپنی کی لینی ہے اور کس کمپنی کی نہیں لینی، ہم ابھی بٹر نہیں کرتے ہیں، لیکن میرا یہ دیکھ کے تجسس جاگ گیا۔ میں نے کہا اچھا یار میں یہ بھی کرنے کی ایک فارمر چیز کو شاید یہ بھی کرنا پڑ جائے کہ ہم بٹر بھی اس لیے لے کر آئیں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تو میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں، ہم لوگ مجبور ہیں کہ وہی سارا کچھ کھاتے چلے جائیں اور ہمارے بچے بھی وہی کھاتے چلے جائیں، اور ہمیں کوئی ایجوکیٹ نہ کر سکے، ہمیں کوئی اویئر نہ کر سکے، اور ہم انہی پروڈکٹس کو اور ان کے کلرز کو اور ان کی فری اسکیمز کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے، یا ان کی سستی چیز کو دیکھ سستا مل رہا ہے، ویری گڈ، یہ بہت اچھا ہے، یہ اٹھا لو، پیسوں کی بچت ہوگی۔ آج میں نے 3000 روپے کی اس مہینے کی بچت کی ہے۔ آپ نے 3000 کی بچت نہیں کی، آپ نے 3000 پر اپنی ہیلتھ کو کمپرومائز کیا ہے۔ جہاں پر صحت کا معاملہ ہے نا، فوڈ کا معاملہ ہے، وہاں پر آپ ٹرک نہ ہوں۔ یہ جو اشتہار چلتے ہیں نا ٹی وی پر، صحت کا معاملہ ہے، خالص معاملہ ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک خالص چیزوں کو، ایک ہلکی کوالٹی کی چیزوں کو اتنا پیسے لگا کر ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے، اور وہ لوگ اتنا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں اور ہماری خواتین کے ذہنوں میں وہ جڑ پکڑ چکی ہیں۔ وہی جا کے آئل جلانا پسند کرتی ہیں، جو کہ کھانے کے بعد آدمی کے بلڈ پریشر بھی بڑھے گا، اس کا کولیسٹرول لیول بھی بڑھے گا، اس کا ویٹ بھی بڑھے گا، اور ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، میرے گھر میں بھی استعمال ہوتا ہے، لاکھ روکنے کے باوجود چل رہی ہوتی ہے۔ ملک میں ایک بات ہوں، جتنا یہ جو لوگ بولتے ہیں آرگینک، ایکسکیوز می،
یہ آرگینک کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ اپنی چیز کو, اپنی پروڈکٹ کو جو آرگینک کہتے ہیں, آرگینک ملک, آرگینک کیا ہوتا ہے؟ آرگینک یہ ہوتا ہے کہ جو جانور آپ کا چارہ کھا رہا ہے وہ بھی اس فیلڈ میں چارہ اگا ہو جہاں پچھلے 10 سال سے 14 سال 15 سال سے کیمیکلز فرٹیلائزرز کا سپرے نہ ہو. اس سٹینڈرڈ پر تو یو ایس اے اور یورپ بھی نہیں اترتا. ان کے بھی ایک خاص پاکٹس کے اندر ایک خاص جگہوں کے اوپر یہ کام ہوتا ہے, اور وہ بہت ایکسپینسو چیزیں. یہاں جو بندہ اٹھتا ہے وہ کلیم کر دیتا ہے جی وی آر آرگینک. آرگینک کا مطلب ہی نہیں پتا بابا آپ کو, آپ سمجھتے نہیں آرگینک کیا. آپ کا نان پروسیس ہی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. آپ آرگینک تو چھوڑیں, آپ تو نان پروسیس بھی نہیں ہیں. اچھا مزے کی بات ایک اور ہے, آپ جس گوالے کو ملیں, جس دودھ والی شاپ پر چلے جائیں, کہیں چلے جائیں, آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ والا خالص بیچ رہا ہے, باقی ساری دنیا جو ہے وہ غلط کام کر رہی ہے. دودھ لینے جائیں گے مارکیٹ میں, کسی شاپ پر جائیں گے یا وینڈر سے پوچھیں گے, یا آپ کے گھر جو دودھ دینے والا ہے آ رہا ہے اس سے آپ پوچھیں گے, وہ بتائے گا جی ہم تو الحمدللہ بہت اچھا دودھ بناتے ہیں, ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. ہاں باقی سارے ہیں جو وہ دودھ بھی پانی بھی ملاتے ہیں, وہ یہ بھی کرتے ہیں, جی اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. اور یقین کریں میں اس کام میں ہوں دودھ کے. بدقسمتی ہے ہماری, شاید پاکستان میں کچھ ایسے اچھے لوگ ہوں جو یہ کام نہیں کرتے. ایک تو کارپوریٹڈ فرمز ہیں نا, ان کے پاس تو دودھ اتنا بلکہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو بیچی جاتے ہیں. چھوٹے لیول کے جن کی 2 4 4 10 10 20 20 50 50 اکائیاں ہیں, اور انہوں نے اور وہ ڈور ٹو ڈور جا کے خود سپلائز دے رہے ہیں. پھر بدقسمتی سے اسی پیسے سے حج اور عمرے بھی ہوں گے, لوگوں کی امداد بھی کی جائے گی, تو اس کے بعد ہم لوگ چھت پر چڑھ کے رسانے بھی دیں گے کیا. سو ٹو مچ ہپوکریسی گوئنگ آن آل اراؤنڈ. مجھے معلوم ہے کہ میری ان باتوں سے بہت ساروں کو غصہ بھی چڑھے گا, اور بہت سارے مجھ سے خوش بھی ہوں گے. غصہ انہیں کو چڑھے گا جو ان کاموں میں انوالو ہیں, اور خوش وہ ہوں گے جو ان کاموں میں انوالو نہیں ہیں اور وہ یہ ساری باتیں سننا چاہتے تھے. یہ ہمارا ڈیلیما ہے. اپنی روشنی کریں, چھوٹی سی کر دیں, چھوٹی سی. میں نے وہ چھوٹا سا دیا جلایا ہے, اور اس کی روشنی انشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلے گی. میں ایک پروڈکٹ چیز کے اندر ہوں, میری کمپنی صرف چیز کرتی ہے, یا آگے چل کے شاید ہم ڈیریز میں آئیں, ڈیریز کا پروڈکٹ کریں, کیونکہ ہمیں اس کام میں لایا ہوا ہے. سم ویئر اپ اوور دیئر وہ مجھے اس کام میں لایا ہے. میری ٹریننگ شاید اسی لیے تھی. دنیا بھر میں جو میں نے ساری زندگی گھومتا پھرتا رہا دوسروں ملکوں میں, اور جن چیزوں سے گزرا, جس قسم کی میری نیچر تھی, مجھے شاید اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ہی چوز کیا تھا کہ میں پاکستان میں آرٹیزنل چیز میکنگ بناؤں. وہ ساری صرف یورپ, اٹلی, فرانس, ڈنمارک, ہالینڈ, جرمنی وغیرہ وغیرہ جیسے ملکوں میں ان کا آرٹ ہے, اور خالص ترین پروڈکٹس ہیں جو کہ انسان کی زندگی کا ایک ستون ہونا چاہیے. وہ آرٹ میں پاکستان میں لے کر ہوں, اور شاید اور میں اس میں کتنا کامیاب ہوں یہ آپ لوگ بتائیں گے. اور ہم نے کہاں تک کامیاب ہونا ہے, آپ ہمیں کس لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کا ساتھ بتائے گا. آج کے لیے میرے خیال میں اتنی باتیں بہت ہیں, تو کیونکہ لیٹس لیو دس ٹاپک فار دا نیکسٹ سیگمنٹ, کیونکہ یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے, اس پہ میں بار بار بات کرنا چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیں, اپنے دائیں بائیں اپنی فیملیوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی وبا سے محفوظ رکھے. آئی لو یو آل. پاکستان زندہ باد.